من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين رجلا في دابة فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع الصدقة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا راحت العاشقین یا جد حسن والحسین۔ سامعین محترم، جیسے کہ ماشاءاللہ سے آپ سب کو معلوم ہے کہ ادارہ جامع الحق میں ماشاءاللہ سے ہر جمعرات کو لیکچر کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو آج کا جو لیکچر ہے اس کا ہمارا موضوع ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں یا ہمیں کیسے ادا کرنا چاہیے۔ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کے متعلق عربی متن میں حدیث پاک کا کچھ حصہ بیان فرمایا۔ اب اس کا ترجمہ یہ بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی حدیث پاک بیان کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ اور کچھ تشریح جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز طلوع سورج کے بعد انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ ہر جوڑ پر جب طلوع سورج ہوتا ہے، صبح روزانہ سورج نکلتا ہے تو ہر انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو سواری پر سوار کرنے میں مدد دینا بھی صدقہ ہے، سوار پر کسی کا مال لادنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، نماز کو جاننے کے لیے ہر قدم صدقہ ہے، اور راستے سے ہر تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں صحابہ کرام موجود تھے، تو صحابہ کرام نے جب پوچھا تو حضور نے یہ ماشاءاللہ سے بیان فرمایا۔ تو کچھ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہم تو چلے نمازیں پڑھتے ہیں، جو صاحب حیثیت ہے وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، اب ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ ہم اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کے صدقہ کریں، ہمارا تو مال ہی ویسے بھی تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، تو لیکن جو ان کے پاس زائد مال ہے، زیادہ مال و دولت ہے، تو وہ اس میں سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو یہ جو مال والا ثواب ہے یہ تو ان کو ملے گا، ہمیں نہیں ملے گا۔ تو قربان جائیں حضور علیہ السلام کے اپنی امت کے تمام لوگوں سے کتنی محبت اور شفقت ہے، اور اتنا ماشاءاللہ سے خیال رکھا اپنی امت کے ہر طبقے کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم، روایات میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر تم 2 نفل اشراق کے بھی پڑھ لو، کہیں پہ 4 نوافل کے بارے میں آتا ہے، 2 نوافل کے بارے میں بھی، جیسے سورج طلوع ہوتا ہے اور آپ 2 نفل پڑھ لیں تو آپ کے جسم کے حصے کا، جوڑ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ آپ کو بتائیے جو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ جو آپ تسبیحات بیان کرتے ہیں نا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، تو اس کو کہنے سے بھی اللہ آپ کے جسم کا صدقہ ادا کر دیتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ۔ اور جب صدقہ ادا ہو جاتا ہے نا تو ساری بیماریاں، نحوستیں، پریشانیاں، ویرانیاں دور ہو جاتی ہیں، بے برکتیاں دور ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ 1000 بلاؤں کو ٹالتا ہے، دور کر دیتا ہے نا۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ ہر روزانہ ہر جوڑ کے شکریہ میں انسان کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اب نہیں کر سکتے ہیں تو اشراق کے حوالے سے جیسے 2 نفلوں کے بارے میں فرمایا، اسی طرح فرمایا کہ اگر آپ تم کسی کو اچھی بات بتاتے ہو، امر بالمعروف، اچھی بات کا کہنا، لوگوں کو نیکی اور بھلائی کی طرف بلانا،
قرآن اور حدیث کی بات کسی کو بیان کرنا جس سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور وہ بندہ برے کام سے بچ جائے، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اس میں بھی صدقے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ نہیں عن المنکر، کہ کسی کو برائی سے روکنا، کسی کو ظلم کرنے سے روکنا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح دو فریقین جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، ان دونوں میں صلح کروا دینا بھی صدقہ ہے۔ اسی اب یہ دیکھیں، اس میں پیسہ کوئی نہیں لگ رہا ہمارا، اس میں پیسہ کوئی نہیں لگ رہا۔ میں کسی کو اچھی بات بتا رہا ہوں، جیسے میں آپ کو اچھی بات بتا رہا ہوں، میرا کوئی پیسہ نہیں لگ رہا، لیکن مجھے ثواب مل رہا ہے، میری نیکیاں بڑھ رہی ہیں، میرے گناہ کم ہو رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں گناہ، اور میری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دو لوگ لڑ رہے ہیں، میں ان کی جا کے صلح کروا دیتا ہوں، میرا کون سا پیسہ لگا بیچ میں؟ کوئی پیسہ نہیں لگا۔ رستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، یار آتے جاتے لوگوں کو ٹھوکر لگ رہی ہے، کوئی بائک پہ جا رہا ہے، کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے، یا کسی کا ٹائر نہ پنچر ہو جائے، کوئی نوکیلا پتھر پڑا ہوا ہے، اگر میں اس کو اٹھا کے ہاتھ سے یا پاؤں سے سائڈ پہ کر دیتا ہوں، یہ بھی صدقہ ہے۔ پیسہ تو کوئی نہیں لگا، لیکن مجھے ثواب مل گیا۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، مجھے ثواب اللہ نے عطا فرما دیا اور میرا پیسہ بھی بالکل نہیں لگا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی امت کی خصوصیت ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہیں ان کا اجر و ثواب اللہ نے بہت بڑا رکھ دیا۔ دیکھیں روایات میں ہم وہ بھی روایت پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب پڑھا کہ ایک نبی ایسے ہوں گے، نبی آخر الزمان کی ان کی امت صرف نیکی کا سوچے گی، فرمایا نیکی کا سوچنا بھی صدقہ ہے، کہ میں یار یہ اچھا کام کروں گا، یہ فلانا اچھا کام کروں گا، یا میرے پاس یہ پیسے آ جائیں، فلاں آ جائے تو میں یہ ادارہ بناؤں گا، یہ مسجد بناؤں گا، یا میں یہ کام کروں گا۔ اور اگر وہ کام اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے 10 سال بعد کرنے کی، 5 سال بعد کرنے کی، تو وہ سارا عرصہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال میں نیکیاں لکھ دیں۔ ہاں اگر وہ گناہ کا سوچتا ہے تو اسے گناہ نہیں ہوگا جب تک وہ کرے گا نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، جب تک ہم لوگوں کے اوپر حضور کی صدقے سے، حضور کی نسبت سے اتنا کرم ہے کہ ہم نیکی کا سوچیں تو اللہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اور گناہ کا سوچے تو نہیں لکھتے۔ گناہ جب تک نہیں کریں گے تب تک نہیں لکھا جائے گا، جب گناہ کر لیں گے تو اس پر بھی فرما دیا کہ محبوب اگر آپ کی امت میں سے کوئی گناہ کر لیتا ہے اور جیسے اس کو ندامت ہوتی ہے اور وہ واپس آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں فوراً اس کی توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ تو میری بارگاہ میں آتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام کی بھی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ ایسے ہے جیسے ایک بندہ اونٹ اس کا گم ہو گیا، بڑی تلاش کے باوجود اس کو نہ ملا اور وہ تھک کر کے بیٹھ گیا، تو اچانک اس نے دیکھا سامنے سے اونٹ آ رہا ہے، تو خوشی میں اس کے الفاظ ہی چینج ہو گئے، کہنا تھا کہ اللہ کا شکر مجھے اونٹ مل گیا، کہہ دیا کہ اونٹ کا شکر ہے مجھے خدا مل گیا۔ مطلب اتنی خوشی ہو گئی نا کہ یار میرا اونٹ مجھے واپسی مل گیا، میں نے اسے راہ میں ڈھونڈ رہا تھا، مجھے مل ہی نہیں رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو حضور نے ایسی مثال عطا فرمائی، ہمیں اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں لوٹ آتا ہے، واپس لوٹ آتا ہے، گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، اپنے ضمیر کو ملامت کرتا ہے، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے اور استغفار کرتا ہے۔ فرمایا استغفار جو ہے وہ گناہوں کو کھا جاتے، ختم کر دیتے ہیں، بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔